میں کئی سال ہو گئے نہیں بول رہا تھا، کئی سال ہو گئے. خدا کے لیے اس بات کو آخری بات سمجھو، اور آئندہ آپ اپنا کام کرو. اگر اب کبھی عزاداروں پر، عزاداری پر، حسینیوں پر شیعہ کو متہم کیا گیا کہ شیعہ امام حسین کو قتل کرنا چاہتے تھے، جھوٹ جھوٹ، اور کہنے والا سب سے بڑا جھوٹا. تم نے کیا سمجھا ہے؟ شیعہ امام حسن کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ جھوٹ جھوٹ بولتے. امیر مختار کو کہتے ہو کہ وہ امام حسن، امام محمد بن عرفیہ کو اپنے زمانے کا امام مہدی کہتا تھا. جھوٹ. تمام شیعہ فقہا، جید فقہا نے اس کی نفی کی ہے. عربی پڑھو، عربی سیکھو، تمہیں عربی آنی چاہیے. تمہیں عربی نہیں آتی. تمہیں انت مہدیون میں اور انت المہدی میں فرق نہیں پتا. میں پھر کہتا ہوں، اس لڑائی کا راستہ روکو، اس جھگڑے کا راستہ روکو. علماء کا فتویٰ موجود ہے. میں بیان کروں تو اب حیران رہ جائیں. ہم اپنے سینے میں لے کے بیٹھے نہیں بولتے ہیں. ہر وقت تہمت، جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ، اس لباس میں، اس لباس میں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو گمراہ کرتے ہو. بچیاں وہاں سے بھاگیں دیوانے پھلانگ کر. بس کرو. میں پھر کہہ رہا ہوں، بس کر دو، بس کر دو. کافی ہو چکا ہے. حضرت آدم کی توہین کر کے تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا. حضرت امیر مختار کی توہین کر کے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اپنے پروگرام کے اندر غیروں سے حضرت امیر مختار کو مرتد کہلوا کر تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا. فقہاء اور مراجع کی توہین کر کے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی توہین کر کے تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا. یہ کہنا کہ من کنت مولا فاز علی مولا، یہ شیعہ سمجھتے ہیں دوستی. آپ بتاؤ، اہل تشیع ہو نا، علی کو امام مانتے ہو یا دوست مانتے ہو؟ بچہ بچہ امام مانتا ہے، تمہارے دماغ میں دوستی ہے. ہر شیعہ غدیر کو اعلان امامت الولایت سمجھتا ہے، دوستی کا اعلان نہیں سمجھتا. بارہ کی امامت کا قائل ہے، بارہ کی دوستی کا قائل نہیں ہے. دوست تو ہندو بھی ہے میرے امام کو. جو بھی علم دوست ہے وہ مولا علی سے محبت کرتا ہے، اور مسلمان ہے غیر مسلمان ہے. تہمت لگاتے ہو. تمہیں خود سمجھ ہے امامت کی. ہم وہ ہیں، یہ شیعہ وہ ہیں جو گزشتہ کئی سال سے ضیاء الحق کے نفاق، تکفیر اور دہشت گردی کے بوئے بیج جب وہ تناور درخت بن گئے، ان کے مقابلے میں ہم ٹھہرے. تم کبھی نہیں ٹھہرے، تم کبھی نہیں ٹھہرے. اس لیے کافی ہے، بہت ہو چکا ہوا ہے. ہماری توجہ دشمن سے نہ ہٹاؤ، ہماری توجہ دشمن سے نہ ہٹاؤ. جو دشمن سے توجہ ہٹاتا ہے ہماری، وہ دشمن کا ساتھی ہے، وہ گھسپیٹیا ہے. مسنگ پرسن، جو اغوا ہوئے لوگ، ان کے بارے میں کون بولا؟ ہم بولے. تم بولے ہو. کوئٹہ کے شہیدوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے، تم کھڑے ہوئے ہو. پڑا چنار محاصرے میں تھا، ہم کھڑے ہوئے، تم کہاں تھے؟ پنڈی کا واقعہ ہوا، عزاداری پر حملہ تھا، ہم کھڑے ہوئے، تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ ہم کھڑے ہوئے تھے اس کے مقابلے میں.
ہم نے دباؤ برداشت کیا اور مظلوم شیعوں نے، عزاداروں نے، ماتمیوں نے دباؤ برداشت کیا، اور وہ 40 سید الشہداء بنایا پنڈی کا۔ اس کے بعد جو پنڈی کی تاریخ کا عظیم 40 سید الشہداء اور 93 سید الشہداء تھا۔ یہ عاشق حسین، تم گھر میں بیٹھے ہو، FIR کٹواتے ہیں، مشکلات جھیلتے ہیں، پھر بھی عزاداری سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ابھی دیکھ لینا 40 سید الشہداء آ رہا ہے، تم تو چاہتی ہے گھروں میں بند ہو جائے، اونچی دیواروں میں بند ہو جائے، نہیں، اس طرح بھی دیکھو گے کس طرح سید الشہداء کے عاشق، رسول اللہ کے عاشق، مولا حسین کے چیلم کی مناسبت سے گھروں سے نکلتے ہیں۔ دنیا دیکھے گی ان کے عشق کو، ان کی عشق کی تجلی کو، ان کے عشق حسین کو، ان کے عشق رسول کو۔ لبیک یا حسین! بہت تکلیف ہے، آؤ مناظرہ کر لیتے ہیں، آؤ مناظرہ کر لیتے ہیں انبیاء کی عصمت پر، حضرت آدم کی عصمت پر۔ وہاں ثابت ہوگا یہ شیعہ مذہب کا عقیدہ نہیں ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے جس کا شیعہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اتارو ماما با کے بعد ٹوپی پہن لو، اصلی روپ میں آؤ۔ بس کرو، عزاداری پر حملہ، عزاداروں پر حملہ، ان یتیمان آل محمد پر حملہ، تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوا؟ انہوں نے 20,000 سے زیادہ جنازے اٹھائے ہیں، یہ ثابت قدم رہے ہیں۔ عاشور کے دن حملہ ہوا، یہ شہید ہوئے، ان کے لاشیں گرے، علم نہیں گرنے دیا انہوں نے، مولا عباس کا علم نہیں گرنے دیا۔ سلام ان عزاداروں پر، سلام ماتمیوں پر، سلام حسینیوں پر، سلام بانیان مجالس پر جو حلال کی کمائی سے اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں اور مولا کی عزاداری کراتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، بیکاری نہیں ہے، اور یہ بتا سکتے ہیں کہاں سے لائے ہیں۔ تم کیسے بتاؤ کہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے پہلے کہا نا، یہ جو مرید ہوتے ہیں پیر بننے کے بعد پہچانتے ہیں۔ قوم میں صدام نے حملے شروع کیے، میزائل حملے شروع کیے، ایئر اٹیک شروع کیے تاکہ بی بی کا حرم خالی ہو جائے، حوضہ علمیہ خالی ہو جائے، لوگ بھاگ جائیں۔ سنیں دیکھو، دشمن کیا چاہتا تھا؟ بی بی کا حرم خالی ہو جائے۔ توجہ، میری بات سنیں، دشمن چاہتا تھا بی بی کا حرم خالی ہو جائے، میزائل مارتا تھا، جہاز بمباری کرتے تھے۔ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو پیر بنا رہے ہیں، پیچھے مریدوں کو چلاتے ہیں، وہ قم سے بھاگ کے مشرق جا کے چھپے، اور اسد ظفر ثابت قدم رہا قم میں، ثابت قدم رہا قم میں، اور قم سے نکلا تو محاذ جنگ پر گیا صدامیوں سے لڑنے کے لیے۔ اسد ظفر وہ ہے۔ تم بتاؤ، تم ایک بار بھی دشمن کے مقابلے میں گھر سے نکلے تھے؟ تم تو مشرق جا کے چھپے تھے، اور اسد ظفر دشمن کے مقابلے میں محاذ جنگ پر چلا گیا تھا۔